فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی اور دوستو، رمضان میں بات چیت تھوڑی کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے. سب وظیفے چھوڑ دیتے، صرف قرآن پڑھتے تھے. صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے. اب میرا دوست ہے مولوی ثناء اللہ، صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے. شوگر کا مریض ہے، ایک ختم روزانہ کرتا ہے، ایک ختم روزانہ. چلو تسی این کرو، ایک سے پڑھا تو روز پڑھ لو، 2 روز پڑھ لو. اخبار دیکھنا چھوڑ دو، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو، بس صرف قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے. یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی، چھوٹی کتابیں. 2 رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی. 6 رمضان داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی. 18 رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی. 21 رمضان یا 24 رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا. یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے، یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے. اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیگمات سے، اپنی ماؤں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. میرے نبی مستقل، اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. جبریل بھی آتے قرآن پڑھ دائی، میرے نبی کو سناتا تھا، پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے. یہ دونوں جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے، اس رمضان میں جبریل نے 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ قرآن سنایا اور سنا، سنایا اور سنا. 2 دفعہ میرے نبی نے سنایا، 2 دفعہ جبریل نے سنایا. تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. وہ قرآن پڑھیں گے اور تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، کچھ اپنے نبی کی سیرت پڑھ لیں. اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا. ہاں، ایک حدیث پہ عمل کر لو، اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا. ایک سارے فرائض پورے کرتے ہوئے، میرا مطلب میں تو نماز بھی چھڑ دو، روزے بھی چھڑ دو، سارے کام کرتے ہوئے ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، ایک کام کر لو. نبی ساتھ ہو جائیں گے، نبی ساتھ ہو جائیں گے. اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جنت کی چابی مل گئی. اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جہنم کا تالا مل گیا. اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جنت کے راستے مل گئے. اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو عزتوں کے راستے مل گئے. اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو ذلتوں سے بچنے کا سامان ہو گیا. اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو محبتوں کا سامان مل گیا. اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو نیک اولاد کے ملنے کا سامان ہو گیا. اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو برکتوں کا سامان ہو گیا. اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو فتح کامرانی کا سامان ہو گیا. اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو امت بن گئے، امت بن گئے، امت بن گئے. ہاں میرے تولمبے کے بھائیوں، یہ مہینہ امت بن کے گزارنا ہے، فرقہ واریت میں نہیں گزارنا. مسلمان بن کے گزارنا ہے، امت بن کے گزارنا ہے، فرقوں میں بٹ کے نہیں گزارنا. علماء کے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ، امت پناہ بیان کرو، امت پناہ بیان کرو. کہ فرقہ واریت کی آگ بازاروں سے نہیں اٹھتی، مساجد سے اٹھتی ہے اور ممبروں سے اٹھتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے ہمیں ہر مسلک کے بڑے عالی شان علماء دیے ہیں، بڑے معتدل علماء دیے ہیں، بڑے اللہ والے دیے ہیں. سارے خطیب بھی ایسے نہیں، کچھ خطیب شعلہ نوا، شعلہ بیاں اور آگ بھڑکانے والے نادانی میں کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کا علم غلط ہو گیا. انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، ان کا علم غلط ہو گیا. وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کرنا سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. خدمت نہیں کر رہے ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن پڑھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے. اپنے نبی کی سیرت پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا میرے نبی کیا ہیں، کیسے ان کو فالو کرنا ہے، کیسے ان کے پیچھے چلنا ہے. آہا، ایک حدیث میرے نبی ملے، جنت کے خزانے، جنت کی چابی، حبیب اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ، رسول اللہ، محمد نام، احمد نام، ماہی نام،
حاشر نام، عاقب نام، فاتح کہا، خاتم کہا، ابو القاسم کہا، طٰہٰ فرمایا، یاسین فرمایا، شاہد بھی نام دیا، مبشر بھی کہا، نذیر بھی، اور داعی اللہ بھی، سراج منیر بھی، عزیز بھی نام دیا، حریص علیکم بھی کہا، رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا، رحمت للعالمین بھی فرمایا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بھی فرمایا۔ مزمل کا لاڈ ہے، مزمل کا لاڈ ہے، مدثر کا لاڈ ہے، ایھا النبی کی عزت ہے، ایھا الرسول کا پروٹوکول ہے۔ یا ایھا النبی سے پکارا، عزت دی، یا ایھا الرسول سے پکارا، پروٹوکول دیا، یا ایھا المزمل سے پکارا، محبت دی، یا ایھا المدثر سے پکارا، لاڈ، محبت، عزت، پروٹوکول۔ یہ میرے نبی، یہ میرے رسول، یہ کائنات کے سردار، اولین آخرین کے سردار، جنہیں درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں اونٹ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں درخت کی شاخیں کہتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، جو کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو شاخیں آگے بڑھ کے سایہ کرنے لگتی تھیں، جو جانوروں کے قریب سے گزرتے تھے تو سجدے میں پڑ جاتے تھے، پتھر سے ٹیک لگاتے تھے، پتھر موم بن جاتا تھا۔ میرے نبی جمعے کی تقریر کرتے، یہاں ایک کھجور کا تنا، لوگ زیادہ ہو گئے، جیسے اب زیادہ ہو گئے، ادھر میرے نبی کا گھر، صحابہ نے ممبر بنا دیا، اب یہ وہاں سے آ رہے ہیں، آج پہلا جمعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دینا ہے، ابھی آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ کھجور کا تنا ہے، اس کو آپ نے یوں کر کے کراس کیا، پہلا قدم رکھا آپ نے، پہلا قدم رکھا ممبر پر، یہ کھجور کا تنا، اتنے زور سے چیخ ماری جیسے حاملہ اونٹنی چیخ مارتی ہے، اور سارے مسجد میں اس کے چیخنے کی آواز، زور زور سے رویا، ارے یہ بے جان تنا جانتا ہے کہ نبی کیا ہے، تو لمبے والا مسلمان نہیں جانتا۔ پاکستان کا مسلمان جانتا میرا نبی کیا ہے تو یہ فرقوں میں بٹتا، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیتا، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتا، ایک دوسرے کو جہنم میں گراتا، ایک دوسرے کو واجب القتل ٹھہراتا۔ ہے میرے دیس کے لوگوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، یہ کھجور کا تنا پہچان رہا ہے، آپ نے دیکھا، آپ واپس آئے، یہ تنا ہے، آپ نے اس کو ایسے سینے سے لگا لیا، ایسے سینے سے لگا لیا، ہائے ہائے، اور فرمایا دیکھ بھائی لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اب میں نظر نہیں آتا ہوں، اس لیے میں ممبر پہ جا رہا ہوں تم سے جدا ہو کر، تو میں تیرے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں، تو چپ کر جا، میں تمہیں جنت کا درخت بنوا دوں گا اللہ تعالیٰ سے، جنتی تیرے میوے کھائیں گے، تیری جڑوں سے نہریں نکلیں گی۔ تو وہ روتے روتے ایک دم چپ ہو گیا، اور ہچکیاں لگ گئیں، ہچکیاں، ایک دم چپ کرو تو ہچکی لگ جاتی ہے، یہ اس کی آواز تھی۔ پھر میرے نبی کی دعا وہیں سچی ہوئی کہ ایک دم زمین پھٹی اور وہ درخت غائب ہوا، اور میرے اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، وہ کھجور کا تنا غائب ہوا، جنت میں پہنچا دیا۔ ایک حدیث لے لو، یا بنی انس یا بنی، اے میرے بچے، چھوٹے سے ننھے نوکر تھے، خادم تھے، ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ واہ 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 واہ، اب اس کو میں ذرا کھول کے بتاؤں۔ اے میرے بیٹے انس، ایک عظیم الشان سنت بتاؤں، عظیم الشان سنت، ذالک من سنتی، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، میرے نبی کہہ رہے ہیں ذالک من سنتی، میری عظیم الشان سنت، عظیم الشان سنت۔ پگڑی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، داڑھی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانے کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، سفید لباس پہننے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے، کنگھی کرنے سرما لگانے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے، شادی کو کہا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، عظیم الشان نہیں فرمایا، عظیم الشان نہیں فرمایا، مسجد میں سیدھا پاؤں داخل کرو، عظیم الشان سنت نہیں فرمایا، صرف ایک میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت،
میرے بیٹے انس، ایک عظیم الشان سنت ہے میری، کیا کہ ایسا کیا کر صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے دھو دیا کر، لوگوں کی نفرت سے دھو دیا کر، دھو دو، اس دل کو صاف کر دو، بغض نکال دو، نفرت نکال دو، غصہ نکال دو، حسد نکال دو، گلہ نکال دو، کینہ نکال دو، دھو دو، جو برا کرے اس کا بھلا، جو اچھا کرے اس کا بھی بھلا، یہ اپنا لو تو کیا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو یہ کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو بھائیو بہنوں، کسی سے لڑے ہو، کسی سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بات چیت بند ہے، بول چال بند ہے، صلح کرو جاتے ہی، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، میری جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ رمضان میں میرا رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، پورا مہینہ دوزخ بند، جنت کھل گئی، شیطان قید ہو کے پانیوں میں ڈال دیا گئے۔ تو میرے بھائیو، ایک تم معاف کرو ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے؟ معاف کرو گے نا؟ جا کے یہاں جاتے ہی صلح کرو گے نا انشاءاللہ؟ اور جو دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ گھٹا دو، سارے ملک میں لوگ ریٹ بڑھائیں گے، تم گھٹا دو، اللہ کی قسم سارا اللہ تمہیں اس کے تو فیض کھلائے۔ کپڑے والوں سے کہتا ہوں، کھانے والوں سے کہتا ہوں، ریڑھی والوں سے کہتا ہوں، اور چاٹ والوں سے کہتا ہوں، پکوڑے والوں سے کہتا ہوں، سموسے والوں سے کہتا ہوں، اور دالوں والے، مسالوں والے، کریانے والے، میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اسے اپنی جنت کا مہینہ بناؤ، اسے ناجائز کمائی کا مہینہ نہ بناؤ، ریٹ گھٹا دو، ریٹ گھٹا دو، سارا سال اللہ تمہیں دگنا کر کے دے گا، 10 گنا کر کے دے گا۔ آنکھوں پہ پٹی ہے ان تاجروں کے جو اندھے ہو کر لوٹتے ہیں اس مہینے میں، کتنے پیسے بنا لوگے؟ پورے پاکستان کے تاجروں سے کہتا ہوں، پورے پاکستان کے دکانداروں سے کہتا ہوں، ہر قسم کے تاجر سے کہتا ہوں، کماؤ، حلال کماؤ، جائز کماؤ، رمضان کی وجہ سے ریٹ نہ بڑھاؤ، 2-4 روپے نیچے لے جاؤ، 2-4 روپے نیچے لے جاؤ، اللہ کی قسم اللہ تمہاری نسلوں کو پالے گا، سارا سال 10 گنا کر کے اللہ تمہیں دے گا۔ بخیل نہ بنو، بخیل کنجوس اللہ کا یار نہیں بن سکتا، اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، سخی سے دوستی توڑتا نہیں، اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں، اور انتہائی پستی ہے روزے سے پیسہ بنانا۔ حلال بناؤ کوئی مسئلہ نہیں، حلال کماؤ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رمضان کی وجہ سے ریٹ بڑھاؤ، یہ ظلم نہ کرنا، یہ ظلم نہ کرنا، اللہ تمہاری نسلوں کو پالے گا۔ پہلے ہم توبہ کر لیں، تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، بس کم بڑھ گیا، سارے معاف ہو گئے۔ تو یہ رمضان اللہ کی رحمتوں کو لینے کا مہینہ، اس میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا، نفل فرض کے برابر ہو جائے گا، تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے۔ کتنی بڑی کمائی ہو گئی؟ پہلے دن تو بڑے نمازی آئیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، اگلے دن ایک صف گئی، اگلے دن دوسری صف گئی، اگلے دن تیسری صف گئی، پھر خالی۔ یہاں طاہا مسجد کافی بڑی ہے، ادھر وہاں باہر ایک بورڈ لگ جائے کہ یہاں تراویح پڑھنے والے کو 150 روپے فی سجدہ انعام دیا جائے گا، تے ایتھے ڈنڈے سوٹے نال لڑائیاں ہونیاں تھارا لینا سے، اور اتھے ہی بندے چڑھے ہونا، دادے نانے بھی اٹھا کے لے آئیں گے، اٹھی دادا تینوں لے چلنا، نماز پڑھائیں گے، اور تمہارا رب اور میرا نبی اور آپ کا نبی اور کائنات کا نبی وعدہ کر رہا ہے کہ تم ایک سجدہ تراویح کا دو، اللہ تمہیں 1500 نیکی عطا فرمائے گا، اور صرف نیکی نہیں، اس کے ساتھ تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے۔ وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟ تو جو نہ پڑھا، جس نے نہ پڑھی تو 60,000 ضائع کر دی ہے، اور جو 8 پڑھ کے چلا گیا تو 24 سجدے اس نے ضائع کیے، ہر سجدے کی 1500 نیکی اس نے ضائع کی، اور 24 محل اس نے ضائع کر دی، اور آخری رات کی بخشش سے محروم ہو گیا۔ آخری رات اللہ فرماتا ہے رات کی تراویح دن کے روزے کے بدلے میں میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تو رمضان کو بھائیوں
اللہ کی رحمتوں کی لینے کا اور دعوت کے کام کے دنیا میں زندہ کرنے کا یہ ذریعہ بناؤ. یہ بہت بڑا سبب، چونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے، دوزخ کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے، پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش آ جاتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے مانگنے والے آ جاؤ، لینے والے آ جاؤ. تو تراویح میں سستی نہ کرو، افطاری میں احتیاط کرو. وہ افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں، وہ ٹھٹھے پہ اٹھا ہی نہیں جاتا. تراویح کے میں پڑھیے، پکوڑے بھی اندر، سموسے بھی اندر، پیس بھی اندر، سیون اپ بھی اندر، روح افزا بھی اندر، اس کو کوئی اور بنا لگتی تو وہ بھی اندر. خالی روٹی کھاؤں نہیں، پیچھے روٹی بھی کھاؤں. ہوں اتنا کھا کے تو عشاء نہیں پڑھی جاتی، تراویح کے میں پڑھیاں جاتی. احتیاط کرو، تھوڑی سی افطاری کرو، تھوڑی سی، جیسے طبیعت پہ بوجھ نہ ہو. مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، تراویح پڑھو، پھر کھانا کھا لو. لیکن جیسے لوگ حملہ کرتے ہیں دسترخوان پہ، اگر ایسے کرو گے پھر تو تراویح کو نہیں پڑھیاں جاؤں، پھر تو کھانے نال ستے پہ ہوں گے، کھاؤ فنا ہی پھیر دیں گے. تو اپنے پر ظلم نہ کرو. کھجور لو، کوئی اور کوئی ہلکی پھلکی چیز لے لو، پانی پی لو، چائے پی لو، بشاشت کے ساتھ آپ تراویح پڑھ لو. اس کے بعد ہمیں پوری پرات کھا جاؤ. روٹی کے پیچھے تراویح ضائع نہ کرو. 90% لوگ جو تراویح چھوڑتے ہیں تو ڈھیر کھامن کی وجہ سے اٹھے نہیں جاتے، نیند آ رہی ہوتی، کیونکہ سارا دن کا فاقہ ہوتا ہے، ایک دم پھر اپنے اندر ڈالتے ہیں تو پھر کہاں پڑا جائے گا. تو احتیاط کرو. روزے کا مقصد بھی بھوکا رہنا ہے تاکہ اندر کے فاسد مادے بھی جلیں اور کسی غریب کی غربت کا احساس بھی ہو. تو جب تم ہر شے وچ تن چھٹو تو سارے دن کے روزے کا مقصد ہی فوت ہو. وہ دسترخوان اٹھ رہا تھا تو ایک ساتھی کہنے لگے کھا پی، کہنے لگے ہائے. دوسرے نے پوچھا ہائی کیوں کی تھی؟ کہ اے سارا واپس کیوں جانا پہ، ہوں اندر لے جاون دی جگہ تو ہے کوئی نہیں، اے سارا واپس کیوں جانا پہ. تو گرمی کے روزے آ رہے ہیں، ڈرو نہیں، بھوک سے پیاس سے ڈرو نہیں. اللہ آخرت کی پیاس سے بچائے گا، اللہ موت کے وقت کی پیاس سے بچائے گا، اللہ حشر کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلائے گا اور خود اللہ تمہیں پلانے والا ہوگا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ خود تمہیں اپنی جنت کے جام پیش فرمائے گا. کلو میرا بندہ آج یہاں پی، تیرا رب ساقی ہے. تو بھوک اور پیاس سے ڈرو نہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تھوڑی سی بھوک دے کر ہمیشہ کی بھوک سے بچانا چاہتا ہے، تھوڑی سی پیاس دے کر ہمیشہ کی پیاس سے بچانا چاہتا ہے. اور اپنے دل کو بغض اور کینے سے پاک رکھو کہ کینے اور بغض سے بھرا ہوا دل رمضان میں بھی نہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں آتا. لڑے ہوئے صلح کرو، روٹھے ہوئے مان جاؤ، ورنہ رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے. چھوٹے پن جاؤ، نیچے جھک جاؤ، نیچے پڑ جاؤ، تاکہ اللہ پاک پچھلے سال کے سارے گناہوں پر قلم پھیر. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. رمضان یرمض، جل جانا. تو رمضان کے مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے. اس لیے روزے کے مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے دربار میں کمائی کا سیزن آ رہا ہے. رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اسی میں میرے نبی کو نبوت ملی، رمضان میں نبوت ملی. ہر نبی کو رمضان میں کتاب ملی. یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب سے آئے، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی، 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی، 12 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی، 21 رمضان پیر کی رات
میرے نبی پر اللہ کا قرآن آیا اور نبوت کا تاج پہنایا۔ اس میں شب قدر اللہ نے رکھی 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتیں جاگ لو، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ کا اجر اپنے خزانوں میں، اپنے کتاب میں لکھوا لو، اور اللہ کے خزانوں سے ساری زندگی کے گناہ معاف کروا لو اور جنت کے فیصلے کروا لو، صرف 5 راتیں جا کر 5۔ اعتکاف بیٹھنے والا تو سویا ہوا بھی ہو تو عبادت لکھی جاتی ہے جو اعتکاف بیٹھنا۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی اعتکاف نہیں چھوڑا، ساری زندگی، اور جس سال دنیا سے جانا تھا اس سال آپ نے ڈبل اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا۔ نہیں، آپ نے 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے تو 10 ہجری کا جو رمضان آیا اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ہر سال آپ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے مستقل، اور ایک دفعہ آپ نے اعتکاف اپنا توڑ دیا کسی وجہ سے، تو پھر شوال میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے دربار پہ جا کے بیٹھ گیا، جو سخی کے در پہ بیٹھتا ہے وہ لے کے اٹھتا ہے۔ تو رات کی عبادت تراویح کی شکل میں، دن کی عبادت روزے کی شکل میں، رمضان میں اللہ کی راہوں میں پھرو گے تو ہر روزہ کروڑوں گنا اوپر چلا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا نفل روزے کے بدلے میں ساری دنیا سونا بنا کے دے دیں تو اس کا بدلہ نہیں ہے، تو فرض روزے کا کون جان سکتا ہے کہ اللہ کیا دینے والا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو رمضان کا روزہ ایسے رکھے کہ کوئی نشہ نہ پیے، کوئی حرام لقمہ پیٹ میں نہ لے جائے، کسی کو زبان سے گالی گلوچ غیبت چغلی شکایت نہ کرے، بہتان نہ باندھے، اور پورے رمضان میں کوئی گناہ نہ کرے، جو ایسا روزہ رکھے گا ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے اس کی شادی کی جائے گی، ہر روزے کے بدلے، اور ہر روزے کے بدلے میں جنت میں ایک اللہ گھر بنائے گا۔ اگر پوری دنیا اس گھر میں رکھو تو یوں وہ اس گھر میں نظر آئے گی جیسے پوری دنیا میں ایک بکری نظر آتی ہے، ایسے ہی پورا جہان اس محل میں بکری کی طرح نظر آئے گا۔ تو بھائیو، یہ رمضان تھوڑا گرمی کا ہے، اگلے سال اور گرم ہوگا، اس سے اگلے سال اور گرم ہوگا۔ یہ میرے رب کا امتحان ہے اپنے بندوں کے لیے، تھوڑے وقتوں کا کہ اللہ 50,000 سال کے دن کی گرمی کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور باب الریان، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے ریان، وہ روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، روزے داروں کو اس سے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ تو روزے کا مطلب منہ بند کرنا نہیں ہے، روزے کا مطلب ہے آنکھ بھی روزہ رکھے، حرام نہ دیکھے، کان بھی روزہ رکھیں، حرام نہ سنیں، زبان بھی روزہ رکھے، گالی غیبت چغلی نہ ہو، ہاتھ بھی روزہ رکھے، غلط نہ تولے، غلط نہ لکھے، ظلم نہ کرے، پاؤں بھی روزہ رکھیں، غلط محفل کو چل کے نہ جائیں۔ محکمہ جات کے لوگ، کتنے لوگ یہاں رمضان آ گیا ہوں رشوت نہیں لینی ہے، رمضان تو پیچھے حلال، رمضان ہے حرام ہے۔ اور میں ایک شہر سے گزرا، بنوں میں میری جماعت گئی تھی رمضان میں، تو ایک سینمے کے آگے بورڈ لگا ہوا تھا رمضان کے احترام میں سینما بند ہے۔ میں نے کہا یہ چنگی شریعت مسلمانہ بڑھائی، پھر رمضان حرام تو بعد حلال ہے۔ جسے کہتے ہیں یار تو دیکھو نا داڑھی رکھ کے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے داڑھی شیو کرا دو تو پھر جھوٹ حلال ہو گیا ہے۔ ایک تاجر نے نا ہمارے ساتھ کچھ وقت لگایا، لاہور کا بڑا تاجر، تو اس میں داڑھی رکھ لی، 4 مہینے بعد میں نے دیکھا تو پھر صاف۔ میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا جی سارا دن جھوٹ بولنا پمدا ہے، میں گناہ چھڑی۔ میں کہتا ہوں جھوٹ حلال ہو گیا، ہوں تو تیرے 2 گناہ ہو گئے، ایک داڑھی بناون ایک جھوٹ بولنا۔ تو رمضان میں حرام اور بعد میں حلال ہے۔
تو جو شریعت میرے رب نے حرام کی، شریعت میں جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ رمضان میں بھی حرام ہے، بعد میں بھی حرام ہے۔ تو بھائیو سارے جسم کا روزہ رکھو اور اللہ کی راہوں میں نکل کر اپنے روزوں کو قیمتی بناؤ اور تسلی رکھو۔ حکم سے پہلے اگر یہ پتہ نہ ہو کہ حکم دینے والا کون ہے تو حکم بے وزن ہو جاتا ہے۔ امر سے پہلے اگر یہ نہ پتہ ہو کہ امر دینے والا کون ہے تو وہ امر بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ جتنی حاکم کی عظمت اور طاقت کا اندر میں احساس ہوتا ہے اتنا ہی اس کے حکم کی طاقت اور ہیبت اندر میں پیدا ہوتی ہے۔ جب حاکم کی حیثیت نہ رہے تو حکم کی حیثیت بھی نہیں رہتی، چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ جانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، کیسی طاقت ہے، اور یہ روزے کا حکم اس کی طرف سے آیا ہے، اور جس نے ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے وہ کون ہے، اس کی کیا طاقت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی حیثیت ذہنوں سے نکلی ہوئی ہے، لہذا حکم آتا ہے سر نہیں جھکتا، کرنے کا آتا ہے تو قدم نہیں اٹھتا، اور روکنے کا آتا ہے تو قدم نہیں رکتا، کہ نہ روکنے والے کی طاقت کا پتہ ہے نہ کہنے والے کی طاقت کا پتہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا پڑے گا کس نے کہا ہے بھوک پیاس برداشت کرو۔ اس لیے میں مکی صورتوں میں جب دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی مکی صورتوں میں حکم نہیں سنایا، صرف اپنے آپ کو بتایا کہ اللہ کیسا ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہو وہ یکتا ہے۔ یکتا وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا ہو ہی نہ سکے، واحد وہ ہوتا ہے جس کا شریک نہ ہو، اور احد اسے کہتے ہیں جس جیسا ہی کوئی نہ ہو، جس کا ہمسر برابر ہم پلہ کوئی نہ ہو، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ شرق میں نہ غرب میں، نہ شمال میں نہ جنوب میں، نہ خلا میں نہ ہوا میں نہ فضا میں۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا، قل هو اللہ احد، کہو وہ یکتا ہے، اکیلا نہیں، یکتا ہے، واحد اکیلا، شریک کوئی، یکتا بے مثل، کیسا ہے، اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، اسی کا محتاج ہے، صمد، ہر کام میں اس کے بغیر انسان ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، وہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ الصمد، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج ہے، اس کو اپنے کاموں کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، اور سب کو اپنے کاموں کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اللہ الصمد کیسا ہے، لم یلد ولم یولد، کوئی اس کی وراثت نہیں کہ ماں باپ سے کچھ ملا ہو، آگے اس کا وارث کوئی نہیں، اس کی اولاد میں اس کا کوئی وارث ہو۔ اتخذ صاحبۃ ولا ولدا انا یکون له ولد، کب اس نے بیوی بنائی اور بچہ بنایا، کب اس کی بیوی تھی یا بچہ تھا، کب کیسے اس کو اولاد ہو سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں جس سے وہ پیدا ہوا ہو، اس کے نیچے کچھ نہیں، بیٹا پوتا پڑپوتا کہ وہ کسی سے اس نے لیا ہو اور آگے دینا ہو۔ تو جو احد بھی ہو، صمد بھی ہو، لم یلد بھی ہو، لم یولد بھی ہو، اس کا یہ دعویٰ سچا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا مثل ہے ہی نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، ایک اکیلا اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک بات میں عام بیانوں میں کہتا رہتا ہوں، اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ خدا کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے،
لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ خدا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے اور کسی لفظ سے ادا نہیں ہوتا۔ اللہ منہ بھر جاتا ہے، خدا کہو تو منہ سے ہوا نکل خدا، اور کہو اللہ تو دل بھی ہلتا ہے، دماغ بھی ہلتا ہے، اللہ۔ اس لیے تو اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چمی گویم مسلمانم بلرزم دانم مشکلات لا الارا، جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو ہل جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا بولا ہے۔ اللہ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، معبود اس کے سوا کوئی نہیں۔ کیسا ہے؟ الحی، زندہ بغیر اسباب زندگی۔ کیسا ہے؟ القیوم، قائم بغیر اسباب قیام کے۔ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ بادشاہی کیسی ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو اللہ کی دلیل سن، اذن لذهب كل الہ بما خلق ولا علی بعض علی بعض، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہوتا تو پھر کبھی تو ان میں جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، چار آسمان ایک کے قبضوں میں ہوتے، تین دوسرے کے قبضوں میں ہوتے، تین زمینوں پہ ایک کا قبضہ ہوتا، چار پہ ایک کا قبضہ ہوتا، کبھی سورج پہ وہ حکومت کرتا، کبھی وہ حکومت کرتا، تو پھر کیا ہوتا؟ لفسدتا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں ایک اللہ کے سوا اور بھی کوئی ہوتا تو یہ سب ٹوٹ پھوٹ جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ اللہ دلیل دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک بادشاہ ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان اللہ کی، زمین اللہ کی، درمیان اللہ کا، زمین کی تہ تک جو ہے، للہ وحدہ، اکیلے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے نبی کی صبح کی دعا ہے، اصبحنا واصبح الملک للہ، یا اللہ سارا ملک، ساری بادشاہی تیری دربار میں صبح کر رہی ہے۔ الخلق والکبریاء والعظمت للہ، بادشاہی تیری، کبریائی تیری۔ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، زمین ہو، آسمان ہو، دن ہو، رات ہو، مخلوق ہو، روحانی ہو اور جسمانی ہو، جو کچھ بھی ہے میرے مالک تیرا ہے، تیرا ہے، تیرا ہے۔ اور صرف اللہ کے لفظ کی طاقت بتانے کے لیے میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ایک ترازو کا تصور کرو، وہ اللہ ہی بنا سکتا اور تو کوئی بنا نہیں سکتا، اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہو کہ ساتوں زمینیں اٹھا کر اس میں ڈال دو، ساتوں زمینوں کے دریا بھی، سمندر بھی، شہر بھی، صحرا بھی، پہاڑ بھی، جنگل بھی، جانور بھی، پرندے بھی، چرند بھی، اور رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، پھاڑنے والے، دھاڑنے والے، چنگھاڑنے والے، پکارنے والے، سب کچھ اس میں ڈال دو، انسانوں کو بھی بٹھا دو، جنات بٹھا دو، پھر سمندروں کا پانی اس میں ڈالو، اس کی مچھلیاں ویل مچھلیاں جیسی اس میں ڈالو، پھر ہمالیہ پہاڑ کے سلسلے، قراقرم کے سلسلے، ہندو کش کے سلسلے، وہ سارے اس میں ڈالو، ساتوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سارا اس میں ڈالو، پھر آسمان سے نیچے ستاروں کو، سیاروں کو، سورج کو، چاند کو توڑو، پکڑو اور اس پلڑ میں ڈالو، پھر پہلے آسمان کو کھینچ کر اس میں ڈالو اس کے فرشتوں سمیت، پھر
دوسرے آسمان کو کھینچ کے ڈالو فرشتوں سمیت، پھر تیسرے آسمان کو کھینچ کے ڈالو فرشتوں سمیت، پھر چوتھے آسمان کو کھینچ کے ڈالو فرشتوں سمیت، پھر پانچویں آسمان کو کھینچ کے ڈالو فرشتوں سمیت، پھر چھٹے آسمان کو کھینچ کے ڈالو فرشتوں سمیت، پھر ساتویں آسمان سے جنت شروع ہوتی ہے جو اللہ کے عرش تک جاتی ہے، تو جنت کو ساتویں آسمان سمیت ڈالو اس پلڑے کے اندر، اور پھر اس کے اوپر ملائے اعلیٰ بڑے فرشتے جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، ان کو بٹھا کے ڈالو اس پلڑے کے اندر، پھر عرش کے اٹھانے والے فرشتے ان کو اٹھا کے بٹھاؤ اس پلڑے کے اندر، پھر کرسی کو رکھو اس پلڑے کے اندر، لوح محفوظ کو رکھو اس پلڑے کے اندر، پھر عرش کو کھینچ کے لاؤ اور رکھو اس پلڑے کے اندر۔ اور عرش کیا چیز ہے، عرش کیا چیز ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے کسی کونے میں سارا نہیں، کسی کونے میں ایک سمندر ہے، اس میں جو ایک موج جو اٹھتی ہے وہ 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ پھر اس میں وہ مخلوق بھی لاؤ۔ صلی اللہ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ زمین آسمان سے تو نے کہا تھا میری مانو، اگر یہ نہ مانتے تو کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑ دیتا جو 7 زمین آسمان کو نگل جاتا۔ کیا بھلا ہے، صرف ہماری زمین 24,000 کلومیٹر ہے، سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، ہمارا نظام شمسی 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کائنات میں ایسے لاکھوں سیارے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی جیسے 50 نظام اس کے اندر آرام سے رکھے جا سکتے ہیں۔ وہ یوں منہ کھولے تڑپ، صلی اللہ علیہ السلام منہ کھلا رہ گیا، یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور